بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 53۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثقہ راوی کی زیادت کی بحث۔ آج کے سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح اور حدیث حسن کی تعریف کی۔ حدیث مقبول کی اقسام چل رہی تھی، اس میں سے صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی کی جو بنیادی دو قسمیں ہیں اس کا ذکر ہو چکا۔ حدیث صحیح لذاتی ہی میں جو راوی ہوتا ہے وہ اس کا ضبط کامل ہوتا ہے، اور حدیث حسن لذاتی ہی میں جو راوی ہوتا ہے اس کا ضبط ناقص ہوتا ہے۔ باقی جو حدیث کی صحت کے لیے شرائط ہے وہ تمام ان دونوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا دونوں کا حکم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دونوں کا حکم یہ ہے کہ دونوں مقبول ہے، یعنی حدیث صحیح لذاتی ہی بھی مقبول ہے، حدیث حسن لذاتی ہی بھی مقبول ہے۔ تو اس مناسبت سے یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے حدیث صحیح لذاتی ہی کے راوی کی حدیث مقبول ہے، حدیث حسن لذاتی ہی کے راوی کی حدیث مقبول ہے، اس طرح ان کی جو زیادت ہوگی وہ بھی مقبول ہوگی۔ یعنی بعض مرتبہ بنیادی طور پر تو حدیث منقول ہوتی ہے، لیکن ایک راوی اس میں ایک ٹکڑے کا اضافہ کرتا ہے، تو اب یہ اضافہ بھی مقبول ہوگا کہ نہیں، تو اس اضافے کے بارے میں بھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اگر صحیح لذاتی ہی کا راوی ہے، حسن لذاتی ہی کا راوی ہے، تو جیسے اس کی اصل روایت مقبول ہے اس طرح اس کی زیادت بھی مقبول ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ہے، لیکن تفصیل میں جا کر اس میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال بحث کا پچھلے بحث کے ساتھ ربط یہ ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہاں اس پورے بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے بحث کے بارے میں اس پورے بحث میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقہ راوی کی زیادت اگر اصل حدیث کے منافی نہیں ہے تو وہ مطلقاً قبول ہے۔ بعض مرتبہ ایک راوی کسی حدیث میں ایسی بات کا اضافہ کرتا ہے جو اصل حدیث کے منافی نہیں ہے، اس قسم کی زیادات مطلقاً مقبول ہے۔ مثلا ایک راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا جو صحابی ہے وہ اس طور پر نقل کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مسجد میں فرمائی، یا مثلا سوار ہو کر فرمائی، یا اس قسم کے کوئی قید کا اضافہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اصل حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے حکم کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ مطلقاً قبول ہے۔ دوسرے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت اگر منافی ہے تو مطلقاً قبول نہیں ہوگی، یعنی راجح کو ترجیح ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اضافہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اصل سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے اور اس اضافے سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، تو اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ جو مخالفت کر رہا ہے، یعنی جو دوسرے الفاظ میں نقل کر رہا ہے وہ زیادہ ثقہ ہے، یا جو اصل جو پہلے طریقے کے ساتھ نقل کر رہا ہے وہ زیادہ ثقہ ہے۔ تو اس میں اوثق کو ترجیح ہوگی یا دیگر وجوہ ترجیح ہے، اس کی بنیاد پر اس میں ترجیح کا باب ہم چلائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کرام پر رد کیا ہے جو ثقہ کی زیادت کو مطلقاً قبول کرتے ہیں، چاہے وہ پہلے روایت کے منافی ہو یا نہ ہو۔ اوپر تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تفصیل بیان کی کہ اگر وہ منافی ہے تو پھر ترجیح کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، مطلقاً قبول نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے یہ بات کی ان پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے۔ چوتھے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے،
تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اور جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا مدعا ہے، انہوں نے اپنی اس بات پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ ہم جب صحیح حدیث یا حسن حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اس بات کی شرط لگاتے ہیں کہ وہ شاذ نہ ہو، اور شاذ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کریں. تو لہٰذا ثقہ اوسط کی مخالفت اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرتا ہے یا کچھ کمی کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے. تو جب صحیح حدیث میں اس کی شرط لگائیے، لہٰذا تو پھر کیسے آپ ثقہ راوی کی مطلقاً زیادت کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اس میں ترجیح، لازماً ترجیح کا دروازہ اس میں کھولیں گے. جو زیادہ اوثق ہوگا یا جس میں تعداد زیادہ ہوگی تو ان کی بات قبول ہوگی دوسرے کی بنسبت. 5ویں مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ کئی ائمہ کا حوالہ دیا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان سے یہ بات منقول ہے کہ مطلقاً راوی کی زیادت کو یا ثقہ راوی کی زیادت کو قبول نہیں کرتے. چھٹے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ بعض شوافع نے یہ بات کی ہے کہ وہ شوافع کا یہ مسلک ہے کہ وہ مطلق زیادت کو قبول کرتے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پر رد کیا کہ شوافع کا بھی یہ مسلک نہیں ہے. اور 7ویں مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے دی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود شوافع کے جو امام ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ثقہ راوی کی جو زیادت ہے وہ مطلقاً قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں ترجیح کو دیکھیں گے، ترجیح کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اس خلاصے کے بعد ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وزیادت راویہما الصحیح والحسن مقبولۃ ما لم تقع منافیۃ لروایت من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزیادہ لأن الزیادة اما ان تكون لا تنافی بینها وبین روایت من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. فرماتے ہیں کہ صحیح اور حسن حدیث کے جو راوی ہے اس کی زیادت مقبول ہے، لیکن یہ اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ ان کی روایت ان سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت کے منافی نہ ہو جس نے یہ زیادہ الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں. کیونکہ اضافہ کرنا کسی اور زیادہ نقل کرنا یا تو اس طور پر ہوگا کہ اس روایت اور جس نے وہ زیادت ذکر نہیں کی ہے اس میں کوئی تنافی نہ ہو، تو کوئی تناقض نہ ہو، تو ایسی حدیث تو مطلقاً قبول ہے، ایسی زیادت تو مطلقاً قبول ہے. کیونکہ یہ جو زیادت ہے ایک مستقل حدیث کے حکم میں جس کو نقل کرنے والے ثقہ منفرد ہے، متفرد ہے، اور ان کے شیخ سے اس کو نقل کرنے والے اور کوئی نہیں ہے. تو جب ثقہ راوی کی مستقل حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں تو اس کا جو ایک ٹکڑا اضافی نقل کر رہا ہے تو اس کو لازماً قبول کیا جائے گا، اور جبکہ دوسری روایت اور اس کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں ہے، تناقض بھی نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یا یہ اس کی جو زیادت ہوگی وہ منافی ہوگی، اور منافات اور تناقض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبول کرنے سے اس دوسری روایت کا رد لازم آتا ہے. یعنی منافات کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو قبول کرے اور تو دوسرے کا رد کرنا لازم آتا ہے، مطلب کسی طریقے سے ان میں تطبیق نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اس صورت میں اس کے درمیان اور اس کے معارض کے درمیان ترجیح واقع ہوگی، لہذا راجح کو قبول کیا جائے گا اور مرجوح کو رد کیا جائے گا. آگے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادة مطلقا من غیر تفصیل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ
مطلقاً ثقہ کی زیادت کو قبول کرتے ہیں، یہ قول انہوں نے اختیار کیا ہے بغیر تفصیل کے، جو تفصیل ہم نے اوپر بیان کی اس کے بغیر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس پر رد کر رہے ہیں اور اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بات درست نہیں بیٹھتی۔ محدثین کے اسلوب اور ان کے طریقے کے مطابق جو محدثین یہ شرط لگاتے ہیں حدیث صحیح میں کہ وہ شاذ نہ ہوں، اور پھر وہ خود شذوذ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس میں ثقہ راوی اوثق ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ اور اس پر تعجب ہے کہ یہ حضرات اس سے غافل کیسے رہے، حالانکہ یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث صحیح اور حدیث حسن میں شذوذ کا منتفی ہونا شرط ہے، یعنی شاذ نہ ہونا ضروری ہے، اور پھر بھی وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے۔ تو ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے تو پھر حدیث صحیح میں شذوذ کی شرط نہ لگائے، انتفاعی شذوذ کی شرط نہ لگائے، کیونکہ شذوذ تو اسی کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے۔ دوسری دلیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ ائمہ فن سے، جو متقدمین ائمہ فن ہیں، ان سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین كعبد الرحمن بن مہدی ويحيى القطان واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة۔ اور متقدمین ائمہ حدیث سے جو منقول ہے ان سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ ترجیح کا اعتبار کرتے ہیں۔ متقدمین ائمہ حدیث سے مراد عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید القطان، امام محمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام بخاری اور ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، امام نسائی اور امام دارقطنی وغیرہم رحمہم اللہ۔ ان سے منقول اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادت وغیرہ، زیادت اور مخالفت وغیرہ امور میں یہ ترجیح کا اعتبار کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات معروف نہیں ہے کہ وہ زیادتی کو مطلقاً قبول کرتے ہیں، ثقہ راوی کی زیادت کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان شوافع پر رد کرتے ہیں جو شوافع اس بات کے قائل ہے کہ شافعیہ کا مسلک یہ ہے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے۔ فرماتے ہیں وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبه۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو اکثر شوافع نے یہ بات مطلقاً کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عبارت اس کے علاوہ پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی عبارت یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس پس منظر میں کی ہے کہ راوی کا جو ضبط ہے اس کو ہم کیسے جانچیں گے، اس کو ہم کیسے معتبر قرار دیں گے کہ یہ راوی اس کا ضبط کامل ہے، اس کا ضبط درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس بحث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو روایت ہے اس کو دیگر روایتوں پر، دیگر جو ثقہ راوی ہے اس کی روایت پر آدمی پیش کرے،
تو اب اس کی روایت کو دیکھے کہ یہ اگر ان کی طرح کی روایت نقل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا ضبط ٹھیک ہے، اور اگر یہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اور مخالفت میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی جو حدیث ہے اس میں بات کم ہے یا زیادہ ہے. اگر بات کم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ درست نقل کر رہا ہے، اور اگر ان کی جو بات ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے اور کئی موقع پر ہم نے اس بات کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس راوی کا ضبط ناقص ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے وہ یکون، اور یہ راوی ایسا ہو اذا شرک احدن، کہ جب وہ کسی کے ساتھ شریک ہو حفاظ حدیث میں سے، لم یخالف ہو تو یہ ان کی مخالفت نہ کرے، یعنی ان کی طرح عبارت نقل کرے، ان کے خلاف نقل نہ کرے. اگر خلاف نقل کرے اور اس کی حدیث کو دیکھ لیا جائے اور وہ کم ہو تو بھی یہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگی، یہ دلیل ہوگی کہ اس کی حدیث کا جو مخرج ہے وہ صحیح ہے. لیکن جب مخالفت کرے جو میں نے بیان کیا تو یہ اس کی حدیث کے لیے مضر ہو. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مقتضا یہ ہے کہ یہ جب خلاف نقل کرے اور اس کی حدیث میں اضافہ ہو تو یہ اس کے حدیث کو نقصان پہنچائے گی. فدل، یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عادل راوی کی زیادتی مطلقاً قبول نہیں ہے، یہ حفاظ مقبول ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعتبار کیا ہے کہ اس مخالف یعنی مخالف روایت نقل کرنے والی کی حدیث ان حفاظ کی حدیث سے جن کی یہ مخالفت کر رہا ہے ان سے یہ کم ہو. اور اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کے کم نقل کرنے کو دلیل بنایا اس کی حدیث کی صحت کے لیے، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ زیادہ اہتمام کرتا ہے، زیادہ تحری کرتا ہے، زیادہ خیال رکھتا ہے. وجعل ما عدا ذلك مضرا بحدیثی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ جو زیادتی ہے وہ اس کی حدیث کے لیے مضر سمجھا ہے. فدخلت فيه زیادت، تو اس میں وہ زیادتی داخل ہو گئی. تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کو ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً مقبول ہوتی تو یہ بات اس راوی کی حدیث کو ضرر نہ پہنچاتی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کے قائل ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً مقبول نہیں ہے. یہاں تک تو ہم نے کوشش کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ثقہ کی زیادت سے متعلق کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ پہلے سامنے آ جائے. البتہ اگلے درس میں ہم اسی موضوع پر جو باتیں رہ گئی وہ بیان کریں گے. ایک تو یہ ذکر کریں گے کہ نیچے شیخ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں کیا اضافات کیے ہیں اور دیگر علماء کرام ثقہ راوی کی زیادت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ ذکر کریں گے. اور ایک اس سبق میں جو جن شخصیات کا ذکر آیا ہے ان کے حالات بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ.